سے پہلے اسلام آباد سے سینئر جرنلسٹ اسد علی طور نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایک اور اہم ایشو جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے, آپ نے لاپتہ افراد کی بات کی. ایک اور شخص ہیں جن کا پتہ تو سب کو معلوم ہے لیکن ان کو لاپتہ ہی تصور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں عمران خان, کوئی نہ ان کو کیمرے کے سامنے, نہ کوئی ان کی جھلک, نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. بس پھر باہر جتنی مس انفارمیشن ہے یوٹیوبر سے علیحدہ ہر 2-3 گھنٹے میں ان کو رہا کرا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کچھ اور ان کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں دے رہے ہوتے ہیں. حکومت اپنا اس کے اوپر نیریٹو بنا رہی ہوتی ہے. ان کا کیا ہوگا اب آگے, جب یہ سیاسی معاملات میں تو عدلیہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے, تو ان کے مقدمات تو سیاسی نوعیت کے ہیں, وہاں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کے بارے میں کم از کم میں کنسسٹنٹ اور کلیئرٹی رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ رہے, وہ کسی صورت باہر نہیں آئیں گے. یہ جو باتیں چلتی ہیں ڈیل کی, بیک گراؤنڈ پہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, فلاں ڈیمانڈ آ رہی ہے, فلاں ڈیمانڈ جا رہی ہے, یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے. کیونکہ یہ جو نظام ہے جس کو خواجہ آصف صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ نظام ہے, اس میں اس نظام کا انحصار ہی عمران خان صاحب کی جیل میں موجودگی پر ہے. تو عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کا مطلب ہے کہ اس نظام کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نظام کو گھر بھیجنا ہے, اور اس نظام کے کی لوگوں نے گھر جانا ہے. تو پھر تو شاید عمران خان صاحب کو باہر نکال دیا جائے گا. لیکن اگر یہ نظام برقرار رکھنا ہے تو جو مرضی ہو جائے عمران خان صاحب باہر نہیں نکالے جائیں گے. اور ابھی تک ایسے کوئی آثار نہیں ہے کہ اس نظام کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, یا اس نظام کے کرتا دھرتاؤں کا اس نظام سے دل بھرنے لگ گیا ہے. ایسا کوئی امکان نہیں ہے. وہ تو دن دگنی رات چگنی اس نظام میں مزید کنٹرول حاصل کر رہے ہیں, مزید آگے بڑھ رہے ہیں, مزید سختیاں لا رہے ہیں. ان کے تو ارادے اگلے کئی اور آئین سازیوں کے, قانون سازیوں کے ہیں, تو وہ عمران خان صاحب کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس ہو چکی ہے, حکومت کو 5 سال تک, اور بڑے بڑے عہدوں پہ جو شخصیات بیٹھی ہیں ان کو بھی 5 سال تک کوئی نہیں ہلا سکتا, ریزرو سیٹس والا معاملہ بھی اب ریزالو ہو چکا ہے, پی ٹی آئی سے وہ چھین لی گئی ہیں سیٹس, جو بھی عدالتی فیصلہ اس میں آئے. لیکن تو اب کیا پرابلم ہے؟ عمران خان باہر آ کے کیا ہی کر لیں گے؟ کوئی احتجاجی تحریک بھی کریں گے تو وہ 9 مئی ان کو ہانٹ کرتا رہے گا, وہ اس نہج تک بھی شدت پسندی نہیں لے کے جا سکتے. تو باہر آ کے اب وہ اتنا بڑا تو ڈیفرنس کریٹ نہیں کر سکیں گے آتے ساتھ ہی, تو پھر اتنا خطرہ کیوں ہے ان سے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ 9 مئی عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں ہوا. اگر عمران خان خود 9 مئی کو لیڈ کر رہے ہوتے تو شاید اس کا امپیکٹ اس سے بہت بڑا ہوتا جو 9 مئی کو تھا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ کے, یہی ان سے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ وہ تحریک چلائیں گے, اور جو اس وقت ان کی پاپولیرٹی کا لیول ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس پاکستان کی تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے. اور اتنی پاپولر شخصیت اگر باہر نکل کر ایک احتجاج کی کال دے گی تو اس کا ریئیکشن بہت سخت آنے کا امکان ہے. اور یہ اس نظام کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو ان کو اب دوبارہ جیل میں ڈالنا ممکن نہیں ہوگا. تو جو بھی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ وہ اس نظام کو ودن ویکس گرا دے گا. تو اس کے لیے عمران خان صاحب کو وہ موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ وہ باہر آ کے کسی بھی قسم کے احتجاج کی کال دے سکیں. یہ رسک لیا ہی نہیں جائے گا. وہ ایک لحاظ سے بہت زیادہ اس نظام کے لیے خطرناک ہیں, اور خطرناک وہ عوامی طاقت کے لحاظ سے ہیں, کیونکہ عوام کی اس وقت ایک بڑی تعداد, غیر معمولی حد تک بڑی تعداد عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. وہ گولیاں کھا چکے ہیں 26 نومبر کو آ کے, وہ ہزاروں کی تعداد میں گرفتار ہو چکے ہیں. اس وجہ سے شاید اب وہ جو لیڈرشپ باہر ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اتنی بڑی تعداد میں باہر آنے کا رسک نہیں لے رہے. لیکن جب عمران خان صاحب خود باہر ہوں گے اور وہ اگر کسی مارچ کی قیادت کر رہے ہوں گے تو شاید پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک
آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سب سے بڑا مارچ کرنے میں کامیاب ہو جائے. اچھا آپ نے کہا کہ وہ باہر نہیں آ سکیں گے. ہم اکثر ڈبیٹ یہی لائک الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان کے مین سٹریم چینلز پہ اکثر یہی سنتے ہیں کہ شاید اس سے جو لوگ امید بھی رکھتے ہیں وہ باہر آ جائیں گے, مایوسی پھیل جائے گی, جو ان کی فیور میں کوئی بات کرنا بھی چاہے وہ بھی نہیں کرے گا, جو ان کے اپنے لیڈرز ہیں وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے. خیر پہلے بھی کوئی خاص کوششیں نہیں وہ کر رہے, لیکن کہ نہیں بس اب تو نہیں ہونا, انہوں نے نہیں آنا, انہوں نے ماننا نہیں ہے اور انہوں نے ان کی باتیں نہیں ماننی تو وہ بیٹھے رہیں گے. ایسے کب تک چلتا رہے گا؟ اب جو لوگ عمران خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, آپ بھی اکثر لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں, ان کو ساری انفارمیشن اندر جا بھی رہی ہے کہ حالات بدل چکے ہیں, اب اپنا طریقہ اپنی آئیڈیالوجی بھلے سے سیم ہی رکھیں لیکن اپنا طریقہ کوئی کیمپیننگ کا بدلنا پڑے گا. تو کیا عمران خان اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کو گزشتہ کئی ماہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کو ریکنسیڈر کریں, اور یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن عمران خان اپنی اسٹریٹجی بدلنے پر آمادہ نہیں. اور مجھے اس کی وجہ جو لگتی ہے کہ عمران خان صاحب کو آئیڈیا ہے کہ وہ اسٹریٹجی بدل بھی لیں گے تو ان کو باہر نہیں آنے دیا جانا چاہیے. وہ جس طرح کی مرضی ضمانتیں بھی دینا چاہیں, جتنی چاہے اسپیس سرنڈر بھی کرنا چاہیں, ان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. تو پھر وہ اسی پوزیشن پر رہنا چاہتے ہیں جس پوزیشن نے ان کی پاپولیرٹی برقرار رکھی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں وہ اپنی پوزیشن بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی ایک کلیئرٹی ہے کہ یہ نظام ان کو باہر دے گا. تو نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ باتیں سن کے بہت مایوسی ہوتی ہے جب میں کرتا ہوں, یا کوئی اور اگر کرتا ہے مجھے معلوم نہیں, کیونکہ بہت سے لوگ تو ہر مہینے ان کو رہا کروا رہے ہوتے ہیں, کئی تو ہفتے میں 4 دفعہ کرواتے ہیں رہا. تو ٹھیک ہے, ان کو لوگوں کو سن کے اپنی خواہشات کی تسکین لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ سننے کو مل جاتا ہے کہ بس عمران خان باہر آنے والا ہے اور بس گیم بدلنے والی ہے. لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گیم نہیں بدلنے والی, عمران خان نہیں باہر آنے والے. اور میں یہ بات گزشتہ 1 سال سے کر رہا ہوں کنسسٹنٹلی اپنے ویلاگ میں کہ وہ نہیں آ رہے باہر, وہ نہیں آ رہے. تو میں اب بھی اپنے بات پر قائم ہوں, عمران خان باہر نہیں آ رہے, یہ نظام کو باہر نہیں آنے دے گا جب تک کہ اس نظام کو کوئی سنجیدہ چیلنج نہیں درپیش ہوگا. یاد رکھیے مشرف 7 مارچ 2007 تک بہت سٹرانگ تھے, پھر ایک لائرز موومنٹ چلی, اس لائرز موومنٹ میں پھر عوام پولیٹیکل پارٹیز نے انویسٹ کیا, اور پھر اس لائرز موومنٹ میں کچھ اداروں نے بھی انویسٹ کیا, جو ادارے بھی اپنا بوجھ اتارنا چاہتے تھے جنرل مشرف کو. تو گیم بدل گئی. تو دیکھیے جو تحریکیں ہوتی ہیں یہ ایک زلزلے کی طرح ہوتی ہیں, آپ ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کب نظام کے لوگ کوئی ایسی مسٹیک کر دیں کہ جس پر عوام ریئیکٹ کر دیں اور تحریک چل پڑے. تو جب تک کوئی ایسی تحریک نہیں چلتی جو ایک اپرچونٹی کریٹ کرے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ اس میں انویسٹ کر کے اور ایک بڑی تحریک کھڑی کر سکے, اور پھر اس کے بدلے میں وہ اپنے لیے بھی اور اپنے لیڈر کے لیے بھی رستہ بنا سکے, تو میرے خیال میں کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ یہ نظام جانے والا ہے یا عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں. تو آپ کو اب اس موومنٹ کا انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ تحریک کب ٹریگر ہوتی ہے, یعنی کہ وہ زلزلہ کب آتا ہے, اور اس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے وہ کب آئے گا. تو اس سے پہلے تو کوئی چانس نہیں ہے. اچھا یہ جو 4th پلر آف سٹیٹ ہے جرنلزم پاکستان میں, میڈیا چینلز, وہ کیسا ٹرانزیشن ہے 24/7 عمران خان کی گردان کرنا, ان کی نیوز دینا, اور اب حال یہ ہو چکا ہے کہ اب عمران خان کی نیوز ایسے آتی ہے کہ بس یہ ڈسکلیمر دینے والا رہ جاتا ہے, نن آف آر بزنس. اس ٹرانزیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان جب لوگ میڈیا وہی خبر دینا چاہتا ہے ہمیشہ کہ جس سے ان کی ریٹنگز آئیں, لوگ سننے میں انٹرسٹڈ ہوں, لیکن عمران خان پہ آ کے ان کو اپنی ریٹنگز بھی نہیں دکھ رہی. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نیوز بلیٹنز, بڑے بڑے اینکرز, کرنٹ افیئرس کے اینکرز, ان کے بھی موضوع عمران خان اب کم ہی ہوتے. اب انڈیا کا ایک ٹاپک مل گیا بڑا اچھا, وہ اب چل رہا ہے اینکرز کا, لیکن عمران خان تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. دیکھیے نیلم, آپ جانتی ہیں پاکستان میں عدلیہ ایک آئینی ستون ہے, اس کو بہت زیادہ آئین نے تحفظ دیا ہوا ہے.
जब वो अदलिया अपने आप को नहीं बचा सकी, तो मीडिया चैनल और सहाफ़ी तो कहने को चौथा स्तून है। बाय द वे आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ हमारा किरदार कि हम चौथा स्तून है। ये तो वैसे एक मुहावरतन हमें कहा जाने लग गया कि आप चौथा स्तून है, तो हमने भी खुद को चौथा स्तून मानना शुरू कर दिया। हालांकि ना हमारी हरकतें चौथे स्तून वाली थी, ना हमारी हैसियत चौथे स्तून वाली थी, और ना आज तक हमें इतनी अहमियत दी गई थी कि हम चौथा स्तून थे। लेकिन तो जब चैनल्स इस हद तक कमज़ोर होंगे, सेठों के अरबों रुपए लगे हुए हैं, उनके स्टेक बहुत बड़े हैं, तो वो क्यों इमरान खान साहब के ऊपर ट्रांसमिशंस करके, खबर करके उन हलकों को नाराज़ करेंगे जिन्होंने अपने दफातर में बुला के बताया हुआ है कि इमरान खान का नाम टीवी पर नहीं चलेगा। तो फिर ये हमें तवक्को नहीं करनी चाहिए कि टीवी चैनल्स इस तरह करेंगे। हमारा अनफॉर्चुनेटली तमाम का तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, अखबारात में डॉन अखबार के अलावा सब इस वक्त आप कहने के एक झाड़ू फिर चुका है। और बड़े बड़े हमारे सहाफ़ी जो माजी में बड़ी मुज़ाहमत के इस्तिआरे थे और बहुत सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे, वो आज बहुत वेल सेटल्ड तबके में काउंट होते हैं। वो पाकिस्तानी शराफिया का हिस्सा हैं। तो इसीलिए उनके आप देखिए कि गुज़श्ता कई 2 सालों से तकरीबन आपको उनमें से किसी एक की भी कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं मिलेगी। जो माजी में समुद्र की तह से भी डॉक्यूमेंट्स निकाल के ले आते थे, अब वो स्टोरी नहीं करते। तो इससे अंदाजा लगाइए ना, सबकी ज़िंदगी बदल गई है, बेहतर हो गई है। तो जब आपकी ज़िंदगी सहल हो जाए, आपका स्टेटस बढ़ जाए, तो आप उस स्टेटस को नहीं खोना चाहते। तो बस मीडिया भी आप समझ लीजिए कि वो भी अब इस मुल्क की शराफिया का हिस्सा है, और वो शराफिया अपने आप को विल ऑफ द पीपल के लिए क्यों दांव पर लगाए। लेकिन समझ नहीं आती कि पहले भी तो इंसेंटिव्स भी मिलते थे लोगों की, ऑब्वियसली पैसा भी दिया जाता, चैनल्स को भी हमने तो सुना था कि पैसा दिया जाता है। बड़े बड़े डिक्टेटर्स पाकिस्तान में ही गुजरे हैं, सिस्टम कहीं ना कहीं रेजिस्ट करता दिखाई देता था। अब इमरान खान के मामले पे आके ना अदलिया ना मीडिया, अवाम ने तो अब क्या ही करना है, कहीं से कोई रेजिस्टेंस ऐसा लगता है हो ही नहीं। एक बहुत टेक्निकल और सिस्टमैटिक वे में उस रेजिस्टेंस की कमर तोड़ दी गई है, ऐसा लगता है। आप दुरुस्त कह रही हैं, इस सिस्टम की एक सिस्टमैटिक वे में कमर तोड़ी गई है। ये जो तमाम मुज़ाहमत का निज़ाम था, देखिए जो मीडिया भी था, जो सहाफ़ी भी थे, जो मुज़ाहमत कर भी लेते थे, तो माजी में भी जब रियासत उनके ऊपर जबर की कोशिश करती थी, तो हम अदलिया में से रजू करते थे अपने आप को बचाने के लिए। मतीउल्लाह जान साहब अगवा हुए, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरुल्लाह साहब थे, हम भागे भागे गए, हम जाके पिटिशन मूव की। वो घर जा चुके थे, उन्होंने घर से आके ऑर्डर जारी किया कि अगर कल सुबह तक मतीउल्लाह जान कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होंगे तो मैं सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर और फला फला एजेंसी के बंदे को बुलाऊंगा। तो मतीउल्लाह जान साहब रात को घर आ गए। अब अगवा होते हैं, हफ्ता हफ्ता वो पिटिशन ही नहीं लगती। तो अब बताइए ना, फिर कहाँ पर जाएंगे लोग दाद रसी के लिए? उनको भी पता है कि भाई अब हम इन्हीं के रहमो करम पे हैं। तो इस वक्त चुप करके जितने दिन गुजार लो गुजार लो। इस वक्त जिस दिन चल रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि वो इज्जत और जान दोनों बचा के जितने दिन गुजार सकते हैं गुजार लें। सही, बहुत शुक्रिया सीनियर जर्नलिस्ट असद अली तूर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया।